کرام اور اسٹیج پر جلوہ افروز منصفین عظام اور میرے ہم سفر اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کے شوق شہادت کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنے لگا ہوں۔ سامعین محترم، جب میری نگاہ تاریخ کی اوراق پر پڑتی ہے تو مجھے ہر جگہ شہداء کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے اور تاریخی اوراق شہداء کے خون سے رنگین اور لبریز نظر آتے ہیں۔ آئیے صحابہ کے شوق شہادت سے پہلے صحابہ کے امام اور سردار کی طرف دیکھتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپ کر فرمایا، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ۔ سامعین محترم، صحابہ میں شہادت کی تڑپ تھی، صحابہ میں شہادت کا جذبہ تھا۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو بدر میں 14 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو احد میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو خندق میں 6 صحابہ شہید نہ ہوتے، بیر معونہ میں 60 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ مجھے کہنے دیجئے، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 28,000 صحابہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہ کرتے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 16,000 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 14,000 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ ارے میں تو کہتا ہوں، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو وہ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ جاتے۔ ارے کس کو اپنے گھر کے نرم بستر پر سونا پسند نہیں؟ لیکن سن لو، جب میرے نبی کے یاروں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو انہیں گھروں میں بیٹھنا پسند نہیں آیا، بلکہ میدان کارزار میں تلواروں کے سائے میں چلنا پسند آیا۔ ارے یہ تو وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی نبی کی آبرو کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے دین کی عظمت کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا، اپنی اولاد کو یتیم کروایا، گھروں سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرایا۔ اب آئیے اس صحابی کی طرف کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کو رنگین قبا پہنائی اور اپنی سرمایہ زندگی سے اسلام گلشن کی آبیاری کی۔ اور وہ کون تھے؟ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک۔ سامعین محترم، اگر صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنا ہے تو آئیے ذرا احد پہاڑ سے پوچھتے ہیں کہ اے احد، بتانا میرے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ تیرے پاس کس شوق اور جذبے سے آیا تھا؟ تو احد کا پہاڑ ببانگ دوہل جواب دیتا ہے کہ رفیق، کیا تجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تمنا کر کے آیا تھا؟ کہ اے اللہ، کل میرا مقابلہ دشمن سے ہے، میرے مقابلے میں ایک بہادر شخص ہے، میں اس پہ وار کروں، وہ مجھ پہ وار کرے، پھر میں اس پہ وار کروں، وہ مجھ پہ وار کرے، یہاں تک کہ میرے ہاتھ، ناک، کان کاٹ دیا جائے، اور کل تیرے دربار میں حاضر ہوں اور تو سوال کرے، اے عبداللہ یہ ہاتھ، ناک، کان کہاں کٹوائے؟ تو میں کہوں اے اللہ یہ تیرے دین کی خاطر کٹوائے، اور تو کہے کہ صدقت یا عبداللہ۔ سامعین محترم، اگر صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنا ہے تو آئیے حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب دشمن کے تیر ان کے سینے میں بے بس ہوتے ہیں تو جام شہادت نوش فرماتے وقت کہتے ہیں
کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آخر میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔